لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات بر محمد آل محمد حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہم سب کو علی کا چاہنے والا بنایا. ساری تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو حسین کا عزادار بنایا. تمام تر درود و سلام اس پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں جس نے ہماری رگ حیات میں باپ کے خون سے زیادہ تیز اور ماں کے شیر سے زیادہ تیز ولایت علی ابن ابی طالب کو رواں دواں کیا. صلوات بر محمد آل محمد. جیسا کہ کل کی نیوز میں آپ تمامی حضرات نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ حزب اللہ کے دوسرے نہیں پڑھا ہے, پڑھ دیتا ہوں. یہ ترنم کے لائق کلام ہے. جو ترنم میں پڑھتے ہیں وہ چاہے جیسی دھن سیٹ کر لیں اپنے اعتبار سے. میں تحت میں پڑھتا ہوں تو تحت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. عصا کے دشمنوں میں کھلبلی ہے. افضال صاحب کو سنایا تھا میں نے, دیکھیے گا بہت اچھا شعر ہے. عصا کے دشمنوں میں کھلبلی ہے اے عسکر کیسی یہ تیری ہنسی ہے. ارے شعر پہنچنا چاہیے بھائی. اللہ اکبر. خصوصی توجہ چاہتا ہوں ایک ایک مصرے پر. عصا کے دشمنوں میں کھلبلی ہے, عصا کے دشمنوں میں کھلبلی ہے اے اصغر کیسی یہ تیری ہنسی ہے. اے اصغر کیسی یہ تیری ہنسی ہے. صدائیں مجلسوں ماتم کی سن کر, کاش پہنچ جائے بھائی, بات میں پہنچا رہا ہوں, بہت بڑا شعر پہنچا رہا ہوں میں. صدائیں مجلس و ماتم کی سن کر یزیدی نسل پر طاری غشی ہے. صدائیں مجلس و ماتم کی سن کر یزیدی نسل پر طاری غشی ہے, یزیدی نسل پر طاری غشی ہے. اگر سرور کے مقصد سے ہے دوری, کاش اس مصرے شعر پر عمل ہو جائے تو امت محمدیہ الحمدللہ کامیاب ہو جائے. اگر یہ صرف یہ شعر پہنچ جائے اور اس پر عمل ہو جائے. اگر سرور کے مقصد سے ہے دوری, اگر 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 سرور کے مقصد سے ہے دوری تو پھر بیکار تیری بندگی ہے. ارے شعر پہنچنا چاہیے بھائی. اگر سرور کے مقصد سے ہے دوری, اگر سرور کے مقصد سے ہے دوری تو پھر بیکار تیری بندگی ہے. جو پرکھے, شعر دیکھیے گا, خصوصی توجہ چاہتا ہوں. جو پرکھے, افضال چاہ شعر کی گہرائی تک پہنچیے گا انشاءاللہ. جو پرکھے تیرگی, جو پرکھے ہیرے کو تاریکیوں میں, بچوں کا طالب, جو پرکھے ہیروں کو تاریکیوں میں میرا شبیر ایسا جوہری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو پرکھے ہیروں کو تاریکیوں میں, جو پرکھے ہیروں کو تاریکیوں میں, جو پرکھے ہیروں کو تاریکیوں میں میرا شبیر ایسا جوہری ہے. ابھی آیا ہوں ذکر مرتضیٰ سے, شعر پہنچنا چاہیے بھائی. ابھی آیا ہوں ذکر مرتضیٰ سے, میرے دل میں بہت ہی تازگی ہے. ابھی آیا ہوں ذکر مرتضیٰ سے, میرے دل میں بہت ہی تازگی ہے. مقطع بھی سنیے. کرے گا دار پہ بھی رضوی مدحت, کرے گا, یہ منبر کیا ہے, کرے گا دار پہ بھی, کیوں کرے گا دار پہ بھی رضوی مدحت, میرے مولا نے بخشی شاعری ہے.
करेगा दार पे भी रिज़्वी मिदहत, करेगा दार पे भी रिज़्वी मिदहत, मेरे मौला ने बख्शी शायरी है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, बस ऐसे ही दुआएं देते रहिएगा तो इंशाअल्लाह कदम ब कदम कामयाबी के मनाजिल और मराहिल इंशाअल्लाह आसान से आसान तर होते चले जाएंगे। और फिर से एक मरतबा इस मिंबर से मैं कहकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि शर्म कभी न करें। मिदहत में 2 लोग हों तब भी पढ़ें, 10 हों तब भी पढ़ें, 10,000 हों तो और पढ़ें। एक खास बात पहुँच जाए, 10,000 हों तो पढ़ते ही रहें। क्यों? इसलिए कि ये ज़ुबान गदीरी है। एक आज बात पहुंच जाए भाई, ये ज़ुबान गदीरी है। चुप वो ज़ुबानें हो जाती हैं जिन पर दिरहम और दीनार का पहरा होता है। एक आज बात पहुंच जाए, चुप वो ज़ुबानें हो जाती हैं जिन पर दिरहम और दीनार का पहरा होता है। हम वो हैं जो मिदहत आले मोहम्मद के लिए दिरहम और दीनार को ठोकरों से मार दिया करते हैं। हम वो हैं जो दिरहम और दीनार को मिदहत आले मोहम्मद के एवज़ ठोकरों से मार दिया करते। हमारी नज़र में दिरहम और दीनार की कोई कीमत नहीं है मिदहत आले मोहम्मद में। और यकीन मानिए, अगर हक़ के साथ हम और आप नहीं खड़े हुए तो फिर जीने का मज़ा नहीं है, ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं है। हालात हाज़रा ऐसे हैं, मैं पढ़ना कुछ और चाह रहा था, मगर आइए उनमें से एक पॉइंट निकाल कर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आले इब्राहीमा व आले इमराना अलल आलमीन। अल्लाह ने आदम को चुना, अल्लाह ने नूह को चुना, अल्लाह ने इब्राहीम को चुना, अल्लाह ने मूसा को चुना। कहाँ? अलल आलमीन, यानी कायनात पर, किसी एक मखसूस जगह पर नहीं। तवज्जो का तालिब हूँ, बहुत कम वक्त में अपनी बात पहुँचाऊँगा मगर आप मेरे साथ रहिएगा। परवरदिगार आलम ने कितने लोगों को चुना? कुरान की नज़र में आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा कितने हुए? 4। किसके चुने हुए हैं? मेरे साथ बोलते जाइएगा, और साहब साहब के साथ आप सब बोले हैं। अब देखते हैं मेरे साथ बोलेंगे कि नहीं। कितने मुस्तफ़ा अल्लाह ने चुने? 4। फिर परवरदिगार आलम ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके, ऐ मरियम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया। अब कितने हुए? 5। कितने? पंजतन। अल्लाह ने किसे चुना? पंजतन को। पंजतन होने की शर्त यह है कि 4 मर्द पाए जाए, 1 औरत पाई जाए। आज बात पहुंच जाए भाई, अल्लाह अकबर। पंजतन की शर्त यही है कि 4 मर्द हो, दुनिया का पंजतन नहीं, अल्लाह का चुना हुआ पंजतन। 4 मर्द और 1 औरत। अल्लाह ने चुन के बताया है कि जब भी चुनना तो ऐसे पंजतन को चुनना जिसमें 4 मर्द पाए जाए और 1 औरत पाई जाए। अल्लाह ने चुन लिया सबको। इस पर मैंने कई मजलिसें और कई मरतबा आपके दरमियान पढ़ा है, मगर सिर्फ एक जुमला है जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, शायद मेरी तहकीक से मिलता हुआ जुमला है। पहला मुस्तफ़ा कौन है जनाबे? हम बोले इसलिए कि वो ज़ुबानें अच्छी ही नहीं लगती जो चौराहे पे तो बोले और अज़ा खाने में ना बोले। अल्लाह अकबर। पहला मुस्तफ़ा आदम। आप नहीं बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि नबी का नाम लेना भी इबादत है। पहला मुस्तफ़ा आदम अलैहिस्सलाम। दूसरा मुस्तफ़ा नूह अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह से अंजुमन जाफरिया के अफराद और मेंबरान बैठे हैं, इसको अंजुमन जाफरिया तक पहुंचाइएगा जो मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। अंजुमन जाफरिया के तमाम तर अफराद और मेंबरान बैठे हैं, सबकी सलामती के हवाले से एक जुमला कहूँगा। जनाब नूह का नाम नूह नहीं था, जनाब नूह का लक़ब नूह था। बारलाह नूह का लक़ब नूह क्यों रखा? का इसलिए कि बहुत ज़्यादा नौहा पढ़ते थे। काश बात पहुंच जाए भाई, मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए कि बहुत ज्यादा नौहा पढ़ते थे, अल्लाह ने उनका लक़ब भी नूह रखा और चुन के बताया है कि हुसैन का नौहा पढ़ते रहो, नौहा
کو پسند ہے. اللہ اکبر. نوحہ پڑھنے والا اللہ کو پسند ہے. دوسرا مصطفیٰ جناب نوح. ایک دو نوحے نہیں پڑھے. بتاؤ میں کتنے سال نوحے پڑھے؟ 950 سال. کتنے؟ 950 سال جناب نوح نے تبلیغ بھی کی اور نوحہ بھی پڑھا. ہر تبلیغ کے بعد ایک نوحہ، ہر تبلیغ کے بعد ایک نوحہ. مگر جب پریشان ہو گئے، تھک گئے، ایک نوحہ پھر پڑھا. بارالہ عذاب بھیج دے. یہ امت سنبھلنے کی نہیں. اللہ نے کہا جاؤ نوح کشتی بناؤ. توجہ کا طالب ہوں، ہٹیے گا نہیں ایک لمحے کے لیے، شاید 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے آج گفتگو. جاؤ نوح کشتی بناؤ. بارالہ تپتا ہوا صحرا ہے، کوئی درخت نہیں ہے. کشتی بنانے کے لیے درخت ہونا ضروری ہے، اس کے تمام تر لوازمات کا ہونا ضروری ہے. نوح جاؤ، ہم نے کہہ دیا تو کشتی بناؤ. جناب نوح صحرا میں درخت لگا رہے ہیں، درخت کو پانی دے رہے ہیں. تمام تر امتی نوح کا مذاق اڑا رہے ہیں. نوح درخت کیوں لگا رہے ہو؟ کہا کشتی بنائیں گے. کہا نوح طوفان کہاں ہے؟ ایک آج بات پہنچ جائے. نوح طوفان کہاں ہے؟ پریشان نہ ہو، میرے خدا نے کہا ہے. خدا کی بات پہ یقین کر کے نوح تپتے ہوئے صحرا میں کشتی بنانے کے لیے آمادہ ہو گئے. تاریخ کہتی ہے جب درخت تیار ہو گئے، جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں. ادھر پٹرے لگا رہے ہیں، ادھر پٹرے اکھڑ جا رہے ہیں، ادھر لکڑیاں لگا رہے ہیں. توجہ کا طالب ہو، ادھر لکڑیاں اکھڑ جا رہی ہے. پھر ایک نوحہ پڑا. بارالہ تو نے کہا کشتی بنا، ہم نے کشتی بنائی، تو نے کشتی کو بگاڑ دیا. اتنے میں جبریل آئے. اے نوح پریشان کیوں ہے؟ کہا میں کشتی بنا رہا ہوں، کشتی خراب ہو جا رہی ہے. کہا ان کیلوں کو لگا دے. کہا اے جبریل کیلوں تو میرے پاس بھی ہے. کہا اے نوح جو تمہارے پاس کیلے ہیں وہ تمہارا انتخاب، جو ہم لے کے آئے ہیں وہ اللہ کا انتخاب. جو ہم لے کے آئے ہیں وہ اللہ کا انتخاب. کتنی کیلے لائے تھے؟ سب کو پتا ہے؟ سن کے بتا یا پڑھ کے بتا؟ سن کے بتا. 5 کیلے. توجہ کا طالب ہوں. 5 کیلے لے کر کے آئے تھے. جناب نوح نے وہ 5 کیلے جو جناب جبرائیل لے کر کے آئے تھے لگائی. کشتی تیار ہو گئی. تاریخ کہتی ہے ایک عورت آئی اپنا تمام تر ساز و سامان اکٹھا کر کے. نام میں بتاؤں گا، سرچ آپ کیجئے گا. اس عورت کا نام ہے ثعلبہ. کیا؟ ثعلبہ. ضعیفہ بالکل. ساز و سامان اکٹھا کر کے اپنا گھر چھوڑ کے آئی. یا نبی اللہ آپ نے کہا تھا طوفان آئے گا تو کب آئے گا؟ کہا جا گھر بیٹھ جا، جب آئے گا تو میں بتا دوں گا. ثعلبہ نبی کی بات پہ یقین کر کے اپنے گھر پہ بالکل ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے شب ہجرت. ارے بات پہنچ جائے بھائی، ایک آج جملہ رائے گا ہو گیا میرا. جیسے شب ہجرت نبی کی بات پہ یقین کر کے علی بستر پہ سو گئے تھے. گھر چلی گئی. اچھا سب کو پتا ہے نا کہ جوڑے آ رہے تھے، جانوروں کو بھی جوڑے سب آ رہے تھے. ساری تاریخ نہیں پڑھنی ہے، بس ایک جانور کا ذکر کرنا. ایک جانور جسے تاریخ نے نجس قرار دیا، عین نجس، اس کا نام ہے خنزیر. اس کے نر نے مادہ سے کہا ہمیں وہاں چلنا چاہیے، مگر دوسرے نے کہا جا نہیں سکتے کیونکہ ہم نجس ہیں. توجہ کا طالب ہوں. جا نہیں سکتے کیونکہ ہم نجس ہیں. کشتی ہے پاک، کشتی ہے پاک. اس کا مطلب نجس جانور نے تائید کر دی، جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں نجاست نہیں آتی ہے. ایک آج بات پہنچ جائے بھائی. جہاں طہارت ہوتی ہے، فیصلہ آپ کیجئے گا، جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں نجاست نہیں آتی ہے. اب فکر نہ کیا کیجئے کہ ہمارے پاس کم لوگ آئے ہیں. ایک آج بات پہنچ جائے بھائی، فکر نہ کیا کیجئے کہ کم لوگ آئے ہیں، صرف طہارت اور نجاست کا مسئلہ ہے. اچھا طوفان آ گیا، کشتی سوار ہو گئی، پانی پر چلنے لگی. جناب نوح نے دیکھا ایک پہاڑ پہ میری زوجہ ہے، ایک پہاڑ پہ میرا بیٹا ہے. زوجہ سے کہا آ جا
نجات مل جائے گی۔ زوجہ نے کیا کہا؟ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ بیٹے سے کہا تو آ جا، کہا نہیں، جس سیرت پہ ماں چل رہی ہے اسی سیرت پہ میں بھی چلوں گا۔ پھر جناب نوح نے اپنی زوجہ سے کہا، بچے کو سمجھا؟ زوجہ نے کہا بہکایا ہی میں نے ہے۔ خاص بات پہنچ جائے، بہکایا ہی میں نے، اس کا مطلب بچے کی کامیابی میں بھی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، بچے کی ناکامی میں بھی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ ہماری ماں کی دعائیں ہماری کامیابیوں کے ساتھ اور شامل حال رہیں انشاءاللہ۔ ایک وعدہ کیا تھا جناب نوح نے، میں تجھے بلا لوں گا۔ طوفان ختم ہو گیا، نوح کو بات یاد آئی کہ میں نے کسی صحیفہ سے وعدہ کیا تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک لمحے کے لیے نظر نہ ہٹائیے گا، اگر نتیجہ پہنچا تو انشاءاللہ دعائیں ضرور ملے گی۔ دیکھا چاروں طرف پانی ہے، سب گھر بہہ گئے، مگر نوح نے کہا میں نے کہا تھا تو چلے۔ جناب نوح کشتی سے باہر آئے، دیکھا چاروں طرف پانی ہے، بیچ میں ایک جھوپڑی ہے۔ اللہ رے اعتماد، اللہ رے بھروسہ، چاروں طرف پانی ہے، بیچ میں ایک جھوپڑی ہے۔ جناب نوح نے دق الباب کیا۔ تاریخ کہتی ہے دق الباب پہ ہونا تھا کہ صحیفہ نے دروازہ کھول کے ایک سوال کیا، یا نبی اللہ کیا طوفان آ گیا؟ ایک آج بات پہنچ جائے، یا نبی اللہ کیا طوفان آ گیا؟ نبی خدا نے کہا آیا بھی چلا بھی گیا۔ کا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو نبی بنایا، طوفان کب آیا کب چلا گیا مجھے پتا نہیں چلا۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، مگر سب نے سال ڈیڑھ سال کے پہلے جب یہ خبر چلی تھی کہ طوفان اتنی سپیڈ میں آئے گا کہ کچھ بچے گا نہیں، سب نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ چن لی تھی، اور سب نے کہہ دیا تھا یہ طوفان کربلا سے ہو کے آئے گا، اور میڈیا نے دکھایا کہ مولا عباس کے روضے کے پاس سے طوفان آیا بھی چلا بھی گیا، دنیا کو خبر نہ ہوئی۔ کیسے ہوتی؟ اس لیے کہ عباس تک طوفان آ جائے، اس لیے کہ حسین تک پہنچنے کے لیے عباس تک آنا ضروری ہے۔ میں نے لفظ پڑھا ہے، جملہ پڑھا، حسین تک پہنچنے کے لیے عباس تک آنا ضروری ہے، اور دونوں تک پہنچنے کے لیے حسین کے دوست تک آنا ضروری ہے۔ جو کربلا گئے ہیں تائید کریں گے، اس دوست کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ انشاءاللہ جائیں کربلا زیارت کریں، مولا کے روضے سے پہلے آپ کو حبیب ابن مظاہر کے مزار مقدس کی زیارت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جو جا چکے ہیں خدا انہیں کئی مرتبہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ حسینیت معمولی شے کا نام نہیں ہے، زہرا کی دعا کا نام ہے، حسین کی ماں کی دعا کا نام ہے حسینیت، اور ایسے ویسی دعا نہیں۔ زہرا نے پسلیاں تھام کر، اپنی شکستہ پسلیاں تھام کر حسین کی ماں نے عزاداروں کے لیے دعا مانگی۔ اس لیے کہ جب روایت بیان ہوئی تھی نا، ایک دن آئے گا یہ میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، ذبح کر دیا جائے گا۔ تو شہزادی دو عالم نے اپنے پاپا سے کہا تھا، اے میرے پاپا، میرے مظلوم لال پر کون روئے گا؟ میں رہوں گی؟ نہیں زہرا۔ حسن رہے گا؟ نہیں زہرا۔ علی رہیں گے؟ نہیں زہرا۔ اے زہرا حتیٰ کہ میں بھی نہیں رہوں گا۔ اے میرے پاپا، میرے مظلوم لال پر کون روئے گا؟ اس وقت رسول خدا نے کہا تھا، زہرا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ گریا کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ گریا کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ گریا کریں گے، جس کے ضعیف حسین کے ضعیف پہ گریا کریں گے۔ اے عزادارو، اسی قوم کا نام ہے عزادار حسین ابن علی۔ میں بہت زیادہ تاریخ نہیں پڑھنا چاہتا، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں مسلسل، مجھے نہیں پتا میں ایام فاطمیہ میں آپ کے درمیان حاضر رہ پاؤں کہ نہیں رہ پاؤں، لہٰذا میں جتنے دن ملیں گے میں انہی درمیان ایام فاطمیہ کے حوالے سے مسائل پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یقین مانیے، صرف اتنا سوچ لینا ماں زہرا کے لیے
رونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، کوئی ایسا ہے جو صاحبان اولاد ایک لمحے کے لیے، کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو تو سائے میں رکھے اور اپنی اولاد کو تپتی ہوئی دھوپ، رات کی اوس۔ اے عزادارو، پتہ ہے زہرا کی مصیبت کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے۔ جب تک زہرا اپنے بابا کے بعد زندہ رہی، زہرا کی پسلیاں شکستہ تھی، مگر زہرا کی شہادت کے بعد زہرا کی قبر بھی شکستہ ہے۔ زہرا نے ایک جملہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دن پہ پڑتی تو شب تاریک میں بدل جاتا۔ اجرکم اللہ زہرا۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اے عزاداروں، میں پوری تاریخ نہیں بیان کرتا، بس صرف اتنا سن لیں۔ جناب زہرا نے کہا، دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے جب آئے نا تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، میری شہادت کی خبر نہ دینا۔ یہ عزادارو، حسنین داخل ہو گئے۔ یہ حسنین، کھانا کھا لو۔ آپ نے آج تک دیکھا ہے ہم نے بغیر اماں کے کھانا کھایا؟ ہم بغیر اماں کے کھانا نہیں کھائیں گے۔ عزادارو، جیسے ہی حسنین نے اماں کا جنازہ دیکھا ہے دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے پاس آئے۔ اے بابا، غضب ہو گیا، اماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اے بابا، ہمارے سر سے اماں کا سایہ چھن گیا۔ اجرکم اللہ زہرا۔ تاریخ کہتی مولا کائنات آئے، وصیتیں ہو چکی، وصیت کے مطابق صرف ایک جملہ پڑھنا۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر گریہ کروں گا، آپ کتنی دیر گریہ کریں گے۔ وصیت کے مطابق علی غسل دینے لگے، مگر جیسے ہی غسل دینے کے لیے جا رہے تھے علی نے کہا، حسن گریہ نہ کرو، اے حسین گریہ نہ کرو، اے زینب گریہ نہ کرو، اے ام کلثوم گریہ نہ کرو۔ علی نے سب کو روکا، سب کو منع کیا، مگر تاریخ کہتی ہے جیسے ہی غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جاتا ہے، چیخیں مار کے علی رونے لگتا ہے۔ اے بابا، گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا ہے زہرا کی پسلیاں شکست ہے۔ اجرکم اللہ زہرا۔ اے عزادارو، مجھے نہیں پتا جملہ آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، مگر ہاں تہران میں مجلس ہو رہی تھی، مجلس ایام فاطمیہ کے عنوان سے تھی۔ تاریخ کہتی خطیب نے مصائب پڑھا، مصائب میں یہی جملہ پڑھا جو جملہ میں نے پڑھا تھا۔ جیسے ہی مصائب ختم ہوا سارے لوگ جانے لگے، مگر برسر ممبر بیٹھ کر ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا۔ خطیب نے آ کر کے پوچھا، مجلس میں نے پڑھی، ایسا کون سا جملہ ہے جو تیرے سمجھ میں آ گیا؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ اے عزادارو، جملہ سنو، قیامت ہو گئی۔ وہ روتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے، اے قبلہ، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے، جتنی بار حرکت پیدا ہوتی ہے درد اٹھتا ہے، مگر جب پسلی ٹوٹ جائے جتنی بار سانسیں لو اس میں درد اجرکم اللہ زہرا۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ تاریخ کہتی ہے علی نے غسل دیا، علی نے کفن پہنایا۔ ساری تاریخ میں چھوڑ دے رہا ہوں، انشاءاللہ کسی اور دن ایک جملہ سن لیں۔ تاریخ کہتی ہے کفن پہنا کر علی نے لا کر کے جنازہ زہرا کا رکھ دیا، اور علی نے کہا، حسن ماں کا آخری دیدار کر لو، اے زینب ماں کا آخری دیدار کر لو، اے ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اے عزادارو، قیامت ہو گئی، آخری جملہ ہے۔ حسن نے ماں کا آخری دیدار کر لیا، زینب نے ماں کا آخری دیدار کر لیا، حسین نے ماں کا حسن نے ماں کا آخری دیدار کر لیا، مگر جیسے ہی مولا نے کہا، اے حسین اے حسین اے حسین ماں کا آخری دیدار کر لو، میرے مولا نے کہا، اے بابا،
جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا. بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. حسین سینے سے لگ گئے, اے اماں کس کے سہارے, اے اماں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ